اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ آزاد ہیں، اور پھر جو ہے وہ نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی بھی آزاد نہیں ہے، سب کو پتا ہے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، سارے بندھے ہوئے ہیں بیچارے، ہاتھوں پیروں سے بندھے ہوئے ہیں، زبان سے بندھے ہوئے ہیں، دماغ اور سوچ سے بندھے ہوئے ہیں، بہت بری طرح قید میں بیچارے۔ کوئی آپ کو آفر دی جاتی ہے کہ آپ باہر میں جائیں کسی طرف سے کوئی یعنی کون آفر دے گا، کس کی ضرورت ہے؟ حکومت یا کوئی اور؟ نہیں کوئی نہیں، کوئی آفر نہیں، مجھے کون آفر دے گا؟ باہر جانے کی آفر دے گا؟ جو یہ دے گا میں تمہیں جان دے۔ باہر نہ جائیں، آپ باہر نہ جائیں۔ نہیں، باہر نہ جانے کی تو آفر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو یہ روک دیا انہوں نے، وہ تو طاقت کے ذریعے روکا، اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے سے۔ اچھا، ایک دفعہ عمران بھائی، ایک دفعہ عدالت فیصلہ دیتی ہے، اس کے بعد جب تک توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاتا اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں نے توہین عدالت کا نوٹس، توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے، اور ایک نئی پٹیشن بھی دائر کی ہے، اور میں نے پہلے سے بتایا کہ کون کون سے مقدمات ہیں، ساری تفصیلات بھی عدالت نے دی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ممکنہ طور پہ فردر یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے عدالت ایک ایسا مربوط فیصلہ دے جس کی بنیاد پہ پھر حج کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈل سکے۔ عمران بھائی، جو مجھے لگ رہا ہے تو ایسا ہے کہ شاید جن لوگوں نے آپ کو پہلے گرفتار کیا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں ہی رہیں، کسی بھی طور پہ آپ باہر نہ جائیں گے، خطانہ پیسہ آپ باہر چلے گئے تو آپ کا جو ویلاگ ہے وہ میرا خیال ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اگر باہر سے ہو کے ویلاگ۔ میں کتنی دفعہ باہر گیا ہوں، میں نے باہر جا کے ویلاگس کیے، پہلے بھی کیے، بہت کیے، نکال کے دیکھ لیں کیا فرق ہے۔ میں پاکستان میں بھی یہی ہوں، باہر بھی یہی ہوں، لیکن ان کو لگتا میں ہے یار دیکھو میں مستقل حیثیت میں نہ چلے جائیں اور وہاں سے ویلاگ مستقل نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو مستقل ہی کر رہا ہوں، یہاں پہ بھی کون سا میں وقفے کے ساتھ کر رہا ہوں، روزانہ دو ویلاگ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر جا کے عادل راجہ بن جائے گا اگر باہر چلے جائے۔ آپ کو لگتا ہے عادل راجہ کی ٹریننگ کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ میرے سے پوچھنا، صابر شاکر کا پوچھو، میرے سے پوچھنا کسی ساتھی کا پوچھو، عادل راجہ کا ان سے پوچھو جنہوں نے ٹرین کیا اس کو۔ سر، آج مسلمان کمیشن کورٹ میں ایسا نے بلا لیا، یہ ٹویٹ کیوں دیا مسلمان کمیشن کو؟ انہوں نے بلا لیا برشر گوہر کو اور خان صاحب کے بارے میں بھی۔ اچھا، یہ کورٹ میں آ گیا میری اطلاع کے مطابق، اور کیانی صاحب کی عدالت میں شاید نہ کیا ہے، نوٹس ہی ہو گیا تھا۔ ہاں ایف آئی اے کو نوٹس بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ میٹر ہے جس کو پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو، لیکن اب عمران خان کے چکر میں اس کو بھی انڈر ڈسکشن لایا جا رہا ہے، تو اب یہ چیزیں کھلیں گی کہ ایکچولی محمود الرحمان کمیشن کیا ہے، اس کی رپورٹ کیا ہے، وہ کس طرح لکھی گئی، کن حالات میں لکھی گئی، لوگوں نے کیا کیا کہا، کیا ریکمنڈیشنز تھیں، کس قسم کے حقائق تھے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران بھائی، یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں اتنا ٹارگیٹ کر کر کے ہم لوگوں آپ کو کہاں ٹارگیٹ کیا؟ آپ کے سامنے ہوں میں تو آپ ایکچولی میرے ساتھ آپ میرے ساتھ بھی ادارے جہتی کر رہے ہیں سر، یہ پارٹ آف دا گیم ہے، دیکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ چلتا ہی رہتا ہے جب سے ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، ملک پہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ اچھا، رات کو آپ نے ایک بچے کے ساتھ انٹرویو بھی دیا آپ نے ان کو، تو آپ نے ان کو کہا کہ میں وہاں جا کر سب کے لیے دعا بھی کروں گا، تو اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا کریں گے؟ میں سب کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کو وہ ہدایت دے، کم سے کم ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے۔ عمران بھائی، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، کیونکہ جب بھی جلسہ کرتے ہیں جب بھی جلسہ کرتے ہیں، اس سے کیا اثر تحفظ دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں لوگ کر نہیں سکتے یا عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتے، یا جو کر رہے ہیں کیا پنجاب میں اگر یہ جلسے کریں تو زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے حکومت؟ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں 1 ملین آدمی اکٹھا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، پنجاب میں اگر 50,000 آدمی اکٹھا کریں تو اس سے زیادہ امپیکٹ ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوچنے کی بات ہے، اتنی پسلی جو ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہونی چاہیے۔ اچھا عمران بھائی کے خلاف تو نہیں بول رہا، شہباز شریف بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں واڈا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ شہباز شریف بھی ساتھ جائے میرے؟ ایک ہوتا ہے نادان دوست، وہ زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے دانا دشمن سے۔ اچھا عمران بھائی، اگر مولانا جلسہ کرے، سخت بات کرتے ہیں، ان کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو پنجاب اور اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی ہے، کیا وجہ ہو دیکھیے، سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹس کو نہیں ہے، تو جس آدمی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جس آدمی کو آپ خوش کر سکتے ہیں یا اس کو واپس رائے راست پہ لا سکتے ہیں یا اپنے طریقے سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، سسٹم پھر اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے، اور جو اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہوتا اس کے لیے گنجائش کم ہوتی ہے۔ عمران بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا کروں گا، تو سب سے ٹاپ پہ ایسا کون ہے جس کے لیے آپ دل سے دعا کریں گے اللہ اس کے ہدایت؟ یا وہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کیا دعا کرتا ہوں، سب سے لیکن ٹاپ ایک پہ بات کون ہے؟ گارنٹیڈ ہے کہ میں نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں کسی کو بھی بد دعا نہیں دی۔
اور وہ میں نہیں دینے والا۔ ہدایت کی دعا، لیکن سب سے ٹاپ پہ کون ہے جس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے؟ سب کے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ اچھا عمران بھائی، آخری سوال بتائیے گا کہ جب آپ واپس آئے تھے، آپ نے گزشتہ روز کہا کہ جب میں واپس آیا تو میرے چینل کی بولی لگائی گئی، کس نے بولی لگائی اور کتنی بولی لگی آپ کے چینل؟ یہ جو یوٹیوب چینل ہے، جی یوٹیوب نہیں وہ میں نے پھر بات ہی نہیں سنی۔ سر آفر کس نے مجھے پتا تھا کہ میں بولوں گا، نہیں میری ٹیم کو لوگوں نے رابطہ کیا تھا۔ عمران ریاض صاحب، اگر پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کارکنان یا مولانا صاحب کے کارکن جمع ہوتے ہیں، اسلام آباد ڈی چوک آتے ہیں، تو حکومت کتنے دن ٹک سکے گی موجودہ حکومت؟ دیکھیں موجودہ حکومت کے پیچھے سے ٹیک ہٹ جائے تو یہ 15 دن کی حکومت ہے بس میکسیمم۔ سائفر کیس کے بعد دھویں کچھ پنجاب سے بھی اٹھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پنجاب سے کیوں زیادہ جو ہے نا وہ دھویں مار رہا ہے۔ دیکھیں سائفر کیس قانونی کیس نہیں ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، وہ نیریٹو کی لڑائی ہے، وہ لڑائی ایک بیانیے کی، یا ایک بیانیہ عمران خان کا تھا، دوسرا بیانیہ اس کے مخالفین کا تھا۔ عمران خان نے اپنے اس بیانیے کے ساتھ جس کے اوپر کوئی اسٹیمپ ہی نہیں تھی، ساری اس کی مخالفت کر رہے تھے، آپ نے دیکھیں پاکستان میں کس طرح اس بیانیے کو چلایا ہے۔ اب اس مرتبہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کی بریت کے ساتھ ایک عدالت کی مہر لگ گئی ہے اس بیانیے پہ، تو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جیتا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا اس کو عمران خان کیسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل آدمی اتنی بڑی چیز کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اچھا عمران ریاض بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ حکومت 15 دن بھی ٹک نہیں پائے گی اگر ٹیک ہٹ جائے، تو یہ ٹیک ہٹتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا پھر پی ٹی آئی کے احتجاج کا یا لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں تو نہیں یاد رکھو کہ پولیٹیکل اسٹرگل ہوتی ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام اداروں کو اور اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا پڑے گا کہ جس حکومت کو ڈلیور کرنے کے لیے لایا گیا تھا، میں آپ کو صرف خیبر پختونخوا کی ایک مثال دے دیتا ہوں، میں نے صبح اس پہ بات بھی کی ہے، ان کے جو سب سے بڑے بڑے مین پروجیکٹ تھے پورے صوبے کے، ان میں سے 91 پروجیکٹ جو آدھے سے زیادہ ہیں وہ ختم کر دیے وفاقی حکومت نے۔ یہ تو ملک میں ترقی کرنے آئے تھے، یہ تو ملک کی معیشت کو بہتر کرنے آئے تھے، جو آلریڈی منصوبے چل رہے تھے جو 70% تک کئی مکمل ہو چکے ہیں، ان منصوبوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت خراب ہے اور پیسے نہیں ہیں اور IMF کا دباؤ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح چلانا ہے، جو باقی رہ گئے ہیں 77 یا اس کے قریب ہی ہے، کچھ اس سے کم ہے، 91 ہو گئے ہیں، آدھے سے زیادہ ختم ہو گئے ہیں، باقی جو آتے رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔